الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کاش تم دیکھو جب مجرم اپنے سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس بھیج ہم کو، اب دنیا میں ہم نیک عمل کریں گے۔ ہم کو پورا یقین ہو گیا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہم دے دیتے ہر شخص کو اس کی ہدایت، لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے میری طرف سے کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، پس چکھو تم سزا اس جرم کی کہ تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس روز کی ملاقات کو، اور ہم نے تم کو نظر انداز کر دیا، اور چکھو ابدی عذاب ان کرتوتوں کے عوض جو تم کرتے تھے۔ صرف وہی لوگ ایتوں پر ایمان لاتے ہیں جن کو جب ہماری ایتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو گر پڑے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی خوب حمد بیان کرتے ہوئے، اور وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے، دور رہتے ہیں ان کے پہلو، اپنے بستروں سے پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید سے، اور خرچ کرتے ہیں ہم نے جو ان کو دیا ہے۔ پس نہیں جانتا کوئی شخص جو چھپا کر رکھی گئی ہے ان کے لیے، جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، یہ صلہ ہے ان کے مال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا جو شخص ایماندار ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ ہرگز برابر نہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے جنتیں ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے، بطور ضیافت ان کے اعمال کے عوض، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جتنی مرتبہ ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا، ان کو الٹا دیا جائے گا اس میں، اور ان کو کہا جائے گا چکھو عذاب آگ کا جسے تم جٹلایا کرتے تھے، اور ہم ضرور چکھاتے رہیں گے ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی ایتوں سے، پھر اس نے روح گردانی کی ان سے، بے شک ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی میں یہ ہدایت والی کتاب جس کو تم من گھڑت کہتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے حق ہے، جو ہدایت دے گی ان لوگوں کو جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے جس کی طرف تم کو بلایا جاتا ہے، اس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے 6 دن کے اندر بنایا، پھر ان کا انتظام شروع کیا۔ اس خالق کے بغیر نہ کوئی تمہارا مالک ہے نہ مددگار، وہی تقدیر بناتا ہے، اپنی تدبیر سے نظام چلاتا ہے، پھر ایک دن حساب کا ہوگا جو 1000 دن کے برابر ہوگا۔ اس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اعلیٰ طریقہ سے بنائی، انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، پھر اس سے آگے نسل انسانی چلائی۔ اس نے کان، آنکھیں، دل بنایا، پھر بھی تم شک کرتے ہو کہ دوبارہ کس طرح پیدا کرے گا، اور اس کے ساتھ ملنے کو جٹلاتے ہو۔ تمہاری موت کے لیے ملک الموت مقرر ہے، جو وقت مقررہ پر تمہاری روح قبض کرے گا، پھر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگے۔ آج کے فرمان الہی میں ان تکبر اور غرور کرنے والوں کے متعلق فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، گردن جھکائے ہوئے عرض کریں گے، اب ہم کو یقین آ گیا، ہم کو پھر دنیا میں بھیج، اب تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اب تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا،
اور اللہ تعالیٰ اب تم کو کیوں بھیجے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پہلے ہی سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے قانون بنا دیا، آزاد پیدا فرما کر اور ہدایت اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجی۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا، اور اس کے لیے وہ نعمتیں بنائی گئی ہیں جن کا اندازہ انسان یہاں نہیں لگا سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے بغاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جٹلائیں گے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے آگ کا عذاب ہوگا، اور ان کو ان کی فریاد کا جواب دیا جائے گا کہ اب عذاب چکھو اپنے اعمال کے بدلے۔ اور جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر سجدہ میں گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت میں زندگی گزارتے ہیں، اپنے آرام کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، اپنی نیند آرام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کو زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور اس کے راستے میں اپنی عزیز متاع کو خرچ کرنا پسند کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس فرمان میں بھی صاف بتایا گیا کہ دونوں جہانوں کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ سعادت ان کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر کے دل و دماغ کو شیطان اور نفس کے چنگل سے آزاد کرتے ہیں، ظلمت سے نکل کر روشنی سے دل و دماغ کو منور کرتے ہیں، اچھائی اور برائی میں تمیز حاصل کرتے ہیں، برائی سے نفرت اور نیکی سے محبت کرتے ہیں۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔